बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इब्तिदा रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जिसने जान दी जहान दिया, और दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर आयरन के साथ नासिर नक़वी हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, जनरल के बाद कप्तान की बारी आ गई है। कौन कह रहा है, कैसे कह रहा है, ये आपको बताता हूँ। 24 घंटे रह गए सिविल नाफरमानी का फैसला। मुस्लिम लीग नून की बड़ी शिकस्त, या इसे आप कहें नवाज शरीफ की शिकस्त, अस्करी अदारों की मसनूआत के बाइकाट का रिज़ल्ट आ गया। इन तमाम चीज़ों पर आपसे गुफ्तगू करूँगा, लेकिन इसके साथ आपको ये भी बताऊँ कि साकिब निसार, उनकी भी तलाशी शुरू हो गई और बुशरा बीबी के गिर्द भी घेरा तंग किया जा रहा है। अच्छी खबरें नहीं हैं पीटीआई के हवाले से, लेकिन बहरहाल आपसे गुजारिश, INN को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, घंटी का बटन दबाना ना भूलें और अपनी कीमती राय का इज़हार अपनी शख्सियत के मुताबिक करें। जी नाज़रीन, पहली बात कि जनरल के बाद कप्तान की बारी आ गई। मैंने पहले भी कहा, अब भी कहा कि जो शवाहिद फैज़ हमीद साहब ने दिए अपना अंडर ट्रायल कोर्ट मार्शल के दौरान, उसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिनके रास्ते कप्तान की जानिब जाते हैं। तो नातिकीन, नाक़िद जो हैं वो, नाक़दीन और तज्ज़ियाकार अंदाज़े लगा रहे हैं कि अगली बारी जो है कप्तान की है, और 8-10 दिन 15 दिन के अंदर अंदर ही बारी है, यानी इसी दिसंबर में आती है, नहीं आती है। लेकिन हालात ऐसे ही हैं कि 9 मई के तमाम वाक़यात जो हैं उसमें बहुत सी फ़र्द जुर्म आयद कर दी गई हैं। लाहौर में भी फ़र्द जुर्म आयद की गई है, उसमें यास्मीन राशिद पर, शाह महमूद कुरैशी पर, एजाज़ चौधरी पर, शादमान हमला केस के हवाले से, तोड़ फोड़ के हवाले से, और कल भी एक साबिक़ सूबाई वज़ीर जो थे उनके ख़िलाफ़ भी हुआ, और भी उनके साथ बहुत से लोग थे जिसमें तकरीबन 25 अफराद थे, और उनके ख़िलाफ़ भी हुआ। या मतलब है, फिर मामला ये हुआ कि जब फैज़ हमीद का कोर्ट मार्शल के लिए उनको पकड़ा गया 12 अगस्त को, तो उसके बाद पहला बयान जो आया था वो इमरान खान साहब का था। उन्होंने कहा मेरे कोई उनसे ताल्लुकात नहीं थे, वो एक जब अपने ओहदे पे थे जब उनसे मिलना मिलाना था, बाकी मेरे ना कोई, ठीक है, जिसने जो किया वो भुगते। और जब कल परसों फ़र्द जुर्म आयद हुई है, तब भी गौहर खान और दूसरे PTI के रहनुमाओं का यही कहना था कि जिसने जो किया वो उसका भुगतेगा, और उससे हमारा उससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। बल्कि शेर अफजल मरवत ने तो ये कहा कि अब जनाब ज़बरदस्ती इससे जोड़ने की कोशिश की जाएगी कप्तान को, और ये सारी कोशिशें भी कर ले तब भी कप्तान से इस फैज़ हमीद के हवाले से जोड़ा नहीं जा सकता। और सदर ममलकत साबिक़ जो थे आरिफ अलवी, वो भी कह रहे हैं हाँ होना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। जिसने अपने इख्तियारात से तजावुज़ किया, जिसने अपने सरकारी ओहदे पर रहते हुए सियासत में मुदाखलत की, उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए। आप ये सोचें कैसे अनजाने बन गए। ये वही फैज़ हमीद है जिनके लिए बहुत कुछ किया जा रहा था, जिनको कहा जाता है ISI का चीफ रहने दिया जाए, हटाया ना जाए। बाजवा ने कहा, समझाया कि नहीं ऐसा ना करो, उनको कोर कमांडर बनाओ ताकि इनके सिपह सालार की लिस्ट में आ जाएं, वरना इनको काउंट ही नहीं किया जाएगा। फिर वो जब भावलपुर में रहे तब भी उनको समझाया गया, इतलात दी गई। ये अदारे कह रहे हैं, अदारे के ज़राए कह रहे हैं। फिर पेशावर में जब कोर कमांडर थे, वहाँ भी जब 25 मई का जब हमला हुआ तो वहाँ से भी उन्हें तैयारी करवाई। तो सारी चीज़ें तो उसमें जाते ताने बाने जो हैं वो कप्तान की तरफ जा रहे हैं, या PTI के बहुत से अहदेदारों की तरफ जा रहे हैं। अब इसी हवाले से ज़राए का दावा ये है, मतलब बताया गया है ज़राए की जानिब से, कि साकिब निसार जो साबिक़ चीफ जस्टिस है उनको भी बुलाया गया। उन्होंने कहा जनाब मेरा तो कभी मुलाकात ही नहीं हुई, मेरा क्या ताल्लुक़ इससे। लेकिन पाजी अगले ने जनाब शवाहिद कट के सामने रखते हैं कि एक ही। फिर उन्होंने कहा हाँ ये गुफ्तगू मेरी है, लेकिन ये किसी तकरीबात में मुलाकात हुई है, तब वो बाकायदा मेरा उनसे कोई आना जाना ये मुलाकात नहीं थी। फिर उनसे एक और सवाल किया गया कि जनाब वो टॉप सिटी वाली जो गाड़ियाँ थीं वो आपको तोहफे में 2 गाड़ियाँ बड़ी दे दी गई, फिर बाद में एक आपने वापस भी कर दी और एक आपसे रिकवर कराई गई, वो क्या केस था। उन्होंने कहा वो भी तोहफे में दी गई थी, मुझे नहीं पता था कि ये क्या मसला मसाइल है। फिर उनसे और पूछा गया, उसने कहा कि जनाब आपने तो सादिक और अमीन का फतवा दिलवाया था सुप्रीम कोर्ट से, वो किसके कहने पे दिलवाया।
تو پھر ہاں ہوں، لیکن جو پارٹی تھی، جو ٹیم تھی، جو تفتیش کر رہی تھی، انہیں نے باقاعدہ باعزت طریقے سے بات چیت کی اور انہوں نے کہا جناب اپنی منجی تھلے ڈانگ پھیرو، ثاقب نثار صاحب، بابا ڈیم والی سرکار، جان دیں غصہ، ان ختم ہو گیا، ان ریٹائر ہو گئے، تو اصلی باتیں کر دیں تو اچھی بات ہے۔ اور سر کہہ کے انہیں رخصت کر دیا گیا چائے وائے پلا کے، لیکن ان سے کہا گیا جب بلائیں گے آپ کو تو آپ کو واپس آنا ہوگا، دائیں بائیں نہیں ہونا، یہ بھی اطلاع ہے۔ تو ایک تو یہ ہوگی۔ دوسری طرف یہ کہ یہ بھی شواہد میں پتہ لگا ہے کہ مختلف میٹنگ میں بشرا بی بی نے بھی احکامات جاری بھی کیے ہیں اور شرکت بھی کی ہے، یہ جو 9 مئی والا واقعہ تھا اس حوالے سے، کیونکہ زمان پارک میں تو عمران خان محصور تھے اور اس سے پہلے، اور وہیں پلاننگ ہوئی تھی، وہی سب کچھ ہوا تھا، وہی لوگوں کو بلایا گیا تھا، وہی بتایا گیا تھا، تربیت کی گئی تھی، دعویٰ ہے یہ لوگوں کا۔ اب اس پہ ثابت ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا، یہ بات کی بات ہے، لیکن ذرائع کا دعویٰ یہی ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ چند دنوں کے بعد ثاقب نثار صاحب بھی، یعنی کپتان پہلے نمبر پہ ہوں گے، پھر ثاقب نثار بھی ہوں گے، پھر بشرا بی بی بھی ہوں گی، سب باری باری اس رگڑے میں آئیں گے۔ اللہ خیر کرے، جو کچھ ہو پاکستان کے لیے بہتر ہو، لیکن بہرحال 9 مئی کے جو معاملات سوئے ہوئے تھے وہ سب جاگ گئے ہیں، اور آج بھی جس طرح توشہ خانہ 2 میں فرد جرم عائد کی گئی، پڑھ کے سنائی گئی عمران خان صاحب کو اور بشرا بی بی کو، دونوں نے انکار بھی کر دیا، اب اگلی سماعت پہ وہ گواہیاں اور دلائل پھر باقی چیزیں سلسلہ مکمل ہوگا، لیکن فرد جرم عائد ہو گئی اور بشرا بی بی آئیں، جو کہ کہا جاتا کہ آتی ہیں نہیں آتی ہیں، لیکن وہ اس سے کنار کشی اختیار نہیں کر سکی، انہیں آنا پڑا، تو یہاں بھی ہو گیا۔ لاہور میں بھی فرد جرم ہو گئی۔ تو یہ معاملات بڑے عجیب و غریب انداز میں آگے بڑھ رہے ہیں اور آنے والے وقت میں مزید پیچیدگیاں ہوں گی۔ اب وہ جو مذاکرات کی بات ہو رہی تھی اس میں یہ کہ اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق اور اسد قیصر کی ملاقات ہوئی ہے۔ ملاقات جو ہے ابھی غیر رسمی ملاقاتیں ہیں، کیونکہ باقاعدہ مذاکرات کی ملاقات نہیں ہو رہی، حکومت بھی ٹائم لے رہی ہے کہ یہ 24 گھنٹے ننگن پتہ لگے سول نافرمانی کیا کر، تو خواجہ آصف کہتے ہیں ہم تو انتظار کر رہے ہیں کہ سول نافرمانی کا اعلان کریں کپتان، پھر ہم اس کا رزلٹ دیکھیں، ہم ڈر جائیں، ہم کانپیں، ہماری کانپیں ٹانگیں، ہم گھبرا جائیں، پھر ہم کیا بات کریں گے، تو ہم یہ چیزیں دیکھ رہے ہیں۔ تو اسد قیصر سے جو ملاقات ہوئی، اسپیکر نے کہا کہ جناب بات یہ ہے کہ جو سخت لہجے والے لوگ ہیں نا، سخت رویے والے، جو ضدی فنکار ہیں، چاہے وہ پی ٹی آئی میں ہیں، چاہے وہ حکومت کی طرف ہے، سب کو اپنے رویوں میں تبدیلی لانی ہوگی۔ اگر جمہوریت کو چلانا ہے، اگر پارلیمانٹری نظام کو چلانا ہے، اگر مل بیٹھ کے کوئی فیصلہ کرنا ہے سیاست میں، تو راستے اسی طرح نکلیں گے کہ ایک میز پر بیٹھ کے بات چیت کی جائے۔ تو یہ ملاقات ہوئی ہے۔ دوسری ملاقات جو تھی گوہر خان وغیرہ نے بالکل کیا نہیں کوئی مذاکرات ابھی ہماری کوئی ملاقات نہیں ہوئی، کوئی کچھ نہیں ہوا۔ تو وہ کیا تھا؟ وہ کہتے ہیں ہم تو تعزیت کے لیے گئے تھے، ان کی بہن کے، اسپیکر صاحب کی بہن کا انتقال ہو گیا تھا، اس پہ تعزیت کے لیے گئے تھے۔ تو ابھی پھر ملاقات کا ایک چانس انہوں نے رکھا کہ جب وزیر اعظم ان سے آئیں گے تعزیت کرنے کے لیے، شہباز شریف صاحب، تو تب بھی یہ لوگ پہنچ جائیں گے تاکہ وزیر اعظم سے بھی ملاقات ہو جائے۔ لیکن معاملات یہ کہ کھلبلی مچی ہوئی ہے پی ٹی آئی کے اندر، سیاسی طور پر بھی، دھڑے بندیوں میں بھی، اور عمران خان صاحب نے کہا کہ سول نافرمانی کی کال میں نے دی ہے، میں دوں گا، اور باقاعدہ فائنل اعلان بھی صرف میں ہی کروں گا۔ یاد ہوگا آپ کو پچھلے وہ جو آخری کارڈ استعمال کیا تھا، اس کا اعلان کیا تھا علیمہ خان نے، اور اس پر عمل درآمد اور حکمت عملی کس نے کی تھی؟ وہ کی تھی بی بی بشرا نے، یعنی بشرا بی بی نے۔ تو آپ دیکھ لیں وہ لوگ غیر سیاسی خواتین نے بھی اس میں سیاسی کردار ادا کیا تھا، لیکن اس دفعہ جو ہے ان پہ بھی اعتبار ہے، وہ کہتے ہیں اعلان میں خود کروں گا اور میں سول نافرمانی کروں گا، اور جس کو مجھ سے اختلاف ہے وہ پارٹی چھوڑ دے۔ ایک بار پھر کہہ دیا انہوں نے، بار بار وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی میں ہی میں، اور یہ لوگ بھی کہہ رہے ہیں، اور جو تجزیہ کار جو ہیں وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی مائنس عمران خان کچھ نہیں، یعنی پھر اگر خدا نخواستہ مائنس عمران خان ہو جائے تو پی ٹی آئی بقول شیر افضل مروت بڑھ جائے گی، کیونکہ یہ فین کلب ہے، یہ سیاسی پارٹی نہیں ہے۔ اچھا وہی عمران خان بھی کہہ رہے ہیں کہ میں ہوں تو بس ٹھیک ہے، پی ٹی آئی ہے، جسے فیصلہ منظور نہیں وہ پارٹی چھوڑ دے، وہ جائے اپنا کام کرے۔ اب جو رزلٹ آیا ہے عسکری اداروں کی مصنوعات کے بائیکاٹ کے حوالے سے، جو پہلا انہوں نے کیا ہوا تھا اور کہا اوورسیز میں بڑھا کہ وہ پیسے نہیں بھیجیں گے، یہ نہیں ہوگا، وہ نہیں ہوگا، تو عسکری بینک کی جو ڈیٹیل آئی ہے اس میں بھی جناب اضافہ ہے، ترقی ہے، اور وہ جو فوجی فرٹیلائزر کی آئی ہے اس میں بھی کاروبار میں اضافہ ہوا ہے۔ تو سب جگہ اضافہ ہوا ہے، تنزلی کہیں نہیں ہوئی ان کی کال کے بعد بھی،
اسی لیے شاید خواجہ آصف جو ہے وہ سینہ چوڑا ہو کے کہہ رہا ہے کہ جناب جلدی نہ سول نافرمانی کرو تاکہ اسی تاڑے خلاف بغاوت مقدمے بنائیے. یہی ہوگا ان کا خیال کہ پھر ایسی دو بات کریے تاڑے نمڑی ہے کہ تاڑی اصل صورت حال ہے. تو یہ معاملات اس طرف جا رہے ہیں، لیکن کہنے والے یہی کہہ رہے ہیں کہ سب کچھ جو ہے یہ اسی اپنا کیا کہتے ہیں دسمبر میں ہوگا. اچھا، مسلم لیگ نون کی جانب سے نواز شریف صاحب نے وہ عادل بازئی کی جو ریفرنس بھیجا تھا اسپیکر کو، پھر اسپیکر نے بھیجا الیکشن کمیشن کو، پھر الیکشن کمیشن نے ان کو سیٹ خالی کر دی، ان کو فارغ کر دیا، تو وہ چلے گئے سپریم کورٹ میں اپیل کر دی. اور جناب سپریم کورٹ نے اس کو کر دیا بحال. تو مسلم لیگ کی اور نواز شریف کی ہو گئی شکست. انہوں نے کہا نہیں جی، یہ ہے NA1 کوئٹہ کی سیٹ ہے، وہ آزاد جیتے تھے، پھر وہ مسلم لیگ نون میں شامل ہوئے، پھر اس کے بعد وہ PTI کی طرف چلے گئے. تو اس کا ریفرنس بھیجا گیا تھا، لیکن سپریم کورٹ میں ان کی اپیل منظور ہو گئی کہ ان کا حلف نامہ نہیں ہے، یا جو بھی ہے غلط ثابت ہو گیا. بہرحال سپریم کورٹ نے ان کے حق میں کر کے اور نوٹیفیکیشن بھی الیکشن کمیشن کر دیا. تو بھائی کام تو پہ گیا. اس وقت تک اتنے، پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ. جاتے جاتے آپ سے درخواست، آئیے ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں. سدا سلامت رہیں. اللہ نگہبان.